آپ پر سلامتی ہو۔ دوستو، یہ تو قانون قدرت میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ دن کے بعد رات نہیں ہوتی یا رات کے بعد دن نہیں ہوتا یا اجالے کے بعد اندھیرا نہیں ہوتا۔ اگر سورج ہے، سورج کی موجودگی میں بھی بادل آ سکتے ہیں۔ دن کو بھی بادل اندھیرا کر سکتے ہیں۔ بہار کے ساتھ خزاں بھی ہے، بیماری کے ساتھ شفا بھی ہے۔ اسی طرح یہ زندگی کا نظام چل رہا ہے۔ اس زمینی زندگی میں سب کچھ ہی ہے۔ اگر ہم اس چیز کو تدبر نہ کریں، اس پر غور نہ کریں، تو پھر ہم پریشان ہو جائیں، کیونکہ کوئی بھی خزاں نہیں چاہتا، کوئی بھی دکھ نہیں چاہتا، کوئی بھی تکلیف نہیں چاہتا، مگر یہاں آیا آزمائش کے لیے ہے۔ تو دکھ تکلیف تو پہلے، یہاں انسان کی آزمائش ہوتی ہے، وہاں پریشانیاں تو پہلے ہوتی ہے، سکھ تو بعد میں ملتا ہے۔ یہ جنت میں رہ نہیں رہا، جنت سے نکالا گیا ہے، اب دوبارہ جنت میں جائے گا۔ جب وہ بید سمجھ جائے گا، دوبارہ وہاں جائے گا۔ تو اس لیے یہ غمی خوشی، غمی سے بھاگو نہیں، اس کو فیس کرو۔ ڈر کر آپ جتنا بھاگیں گے، غم اتنا ہی پیچھے بھاگیں گے۔ اس کو فیس کرو، غور کرو، یہ غم کیوں آیا ہے؟ اگر آیا ہی ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ جب آپ قبول کر لیتے ہیں تو پھر چڑیلوں کا خوف بھی نہیں آئے گا، کسی شے کا بھی خوف نہیں آئے گا۔ جب آپ نے قبول کسی شے کو کر لیا تو پھر وہ خوف نہیں، پھر درگزر ہو جاتی ہے، وہاں پہ ہر ماحول میں درگزر ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ یہ دوستو، ہم کمزور ضرور ہیں، ہم بھاگتے ہیں، بھاگنا اس کا حل نہیں ہے، نہ ہم بھاگ سکتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ بھائی کوئی آندھی آ رہی ہے تو ہم اس کے آگے بھاگنا شروع کر دیں، کیا آندھی چھوڑ دے گی ہم کو؟ وہ تو پیچھے بھاگی آ رہی ہے۔ آپ اس کو سمجھیں، تھوڑی سی سائڈ لے لیں، گزرنے دیں اسے۔ تو اس لیے یہ زندگی، اس زمین پر جو زندگی، اس سیارے کی زمین پر جو زندگی ہے، یہ انہی چیزوں سے ہی بری پڑی ہے کہ غم اور خوشی۔ اور جو لوگ سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ خوشی میں ہی محسوس کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد غم بھی ہے۔ اب نہ خوشی میں بہت خوشی رہی، نہ غم آنے کا احساس ہوا، غمی خوشی مل جل گئی۔ اگر ہم خوشی نہ ہو تو غمی کیا ہے؟ اگر غمی نہ آئے تو خوشی کیا ہے؟ یعنی ہمارے خوش ہونے کے بعد ہی غمی آتی ہے، اور غمی جانے کے بعد ہی خوشی ہوتی ہے۔ اگر دونوں آپس میں ملاپ کر جائیں، ملیا میٹ ہو جائیں، نہ خوشی کا احساس نہ غمی کا احساس، تو آدمی درمیانہ ہو جاتا ہے، اسے کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ جیسے کسی بزرگ کے بارے میں بتاتے ہیں
کہ ان کا بیڑا ڈوب گیا، سامان کا بنا ہوا، تو اس نے پھر بھی کہا سبحان اللہ۔ جب وہ پتا چلا کہ وہ ہمارا بیڑا نہیں تھا، کسی اور کا تھا، تو پھر بھی کہا سبحان اللہ۔ یہ نارمل رہنا۔ مگر جن کے پاس جنہوں نے یہ کہا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بشر اور بندے تھے، مگر آج بھی وہی شے ہر انسان کے اندر موجود ہے کہ چاہے تو قناعت کر جائے، چاہے تو اس بات کو سمجھ جائے۔ اصل میں اس بات کو سمجھنا ہے، بلکہ سیانے لوگ تو یہاں بھی یہ بھی فرماتے ہیں کہ خوش رہنا سیکھ لو۔ جب آپ خوش رہنا سیکھ لیں گے تو بہت کچھ حاصل کر لیں گے۔ بھائی میں نے غم کو بھی محسوس نہیں کرنا، تو پھر انسان آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ یہی انسان جیسے جیسے آگے بڑھے گا تو اس کو احساس ہوتا جائے گا کہ مجھے خوش رہنا ہے بس۔ اگر کوئی اسے ستانے والا آ بھی جائے نا، اس کو اگنور کر دے، کسی کی باتوں کو اپنے کانوں کے ساتھ نہیں لگائے گا، غور ہی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ مجھے خوش رہنا ہے نا، میں کسی کی سن کے کیوں پریشان ہوں؟ میرا چاہت سے سننا ہی میرے دکھوں کی انبار بڑھتی ہے۔ اگر میں سنوں ہی نہ تو مجھے سکون ہے۔ جیسے سیانے لوگ، اچھے لوگ جو فرماتے ہیں، یا ڈاکٹروں کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ ڈاکٹروں نے میڈیکل سٹور پہ جائیں تو وہاں پہ ہیئر پلگ بھی سیل ہوتے، کانوں میں فوم کی بنے ہوتے پلگ وغیرہ وہ کانوں میں رکھتے ہیں۔ وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ انسان باہر سے آوازیں نہ سنے تو اس کو سکون آ جائے، سکون سے سو جائے۔ کچھ لوگ پلگ لگانے کے بعد نہیں سنتے تو بے فکر ہوتے ہیں تو سوتے ہیں، تو جو سمجھدار ہیں اسے پلگ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، وہ سنتے ہی نہیں۔ کوئی کون ہے میرا فیصلہ کرنے والا؟ کوئی کون ہے مجھے بات سنانے والا؟ ایک دفعہ مجھے زندگی ملی ہے، چند دنوں کی زندگی ملی ہے، وہ بھی میں کسی کی غلامی میں گزار دوں، سڑ سڑ کے کوڑ کوڑ کے؟ مجھے اسی زندگی میں آگے جانا ہے۔ یہ زندگی بار بار نہیں لینی، اس زمین کی زندگی اسی میں یہاں نہیں رہنا ہے سدا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ تو وہ لوگ امن والے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر سے تیش آنا ختم ہو جاتا ہے، سکون میں آ جاتے ہیں۔ جیسے ہی سکون میں ہوتے ہیں، اسی طرح آپ کسی بھی مذہب کی عبادت کو دیکھ لیں، عبادت کا مفہوم جو اس کی روح نظر آئے گی وہ یہی نظر آئے گی، خاموشی سے اس کے سامنے پیش ہونا ہے یا اپنے رب سے باتیں کرنے ہوتی۔ مگر ہم نے کبھی اپنے آپ سے بات کی ہی نہیں، لوگوں کی باتیں سنتے ہیں۔ اندازہ کرو لوگ آپ کو کیا بات سنائیں گے، یعنی دائیں بائیں اوس پڑوس سے کچرا سن سن کے اپنے دماغ بھری جا رہے، اسی کے بارے میں سوچتے رہتے۔ کبھی اپنے دل کی بھی سنو، یہ کیا کہتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو لوگ تنہائیاں باندھ لیتے تھے، تنہائیاں لیتے تھے، اعتکاف لیتے تھے، جنگلوں میں جاتے تھے، پہاڑوں میں چلے جاتے تھے۔ اب وہ جگہ نہیں ہے، وہاں وہ حالات نہیں ہیں۔ آج کل لوگ ہیئر پلگ کمروں میں لگا لیتے ہیں۔ اصل ہے اپنے اندر کی آواز سننا، باہر کی آواز کو بند کرنا۔ اس لیے کہتے ہیں یکسو ہو کر عبادت کرنا۔ عبادت بنتی ہی تب ہے جب یکسو ہوتے،
یعنی کہ دھیان ایک طرف ہو جاتا ہے، باہر سے دھیان بازاروں سے نکل آتا ہے تو انسان یکسو ہوتا ہے۔ باقی ٹریننگ کے طور پر لوگوں نے ایسا بھی کر لیتے ہیں کہ باہر کی آواز نہ آئے، وہ کپڑا باندھ لو تو وہ عجیب سا لگتا ہے، حالات ایسے نہیں ہیں، اسی لیے کئی لوگ پلگ لگا لیتے ہیں، کوئی لوگ ہاتھ رکھ لیتے ہیں۔ تنہائی میں کبھی کبھار تو ایسا کرنا، اندر کی آواز سننی ہوتی کہ اندر کیسی ایسی آوازیں۔ یہاں تو کہتے ہیں نا، ہوا ہے مگر نظر نہیں آتی، ہم سانس لیتے ہیں مگر آکسیجن نظر نہیں آتے، مگر جب ہم کان بند کر کے اندر نگاہ کرتے ہیں، شعور اندر لے جاتے ہیں، تو یقین جانو سانسوں کی آوازیں بھی آتی ہیں، دل کی دھڑکن بھی آتی ہے، اور آوازیں بھی آتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ انسان کا شعور جو ہے، روح جو ہے، عقل جو ہے، خیال جو ہے، بازاروں سے نکل کر کم از کم اپنے پاس تو آتا ہے۔ تو اسی لیے سیانے لوگوں نے عبادت کے لیے کہا جاتا ہے، اور جتنی ایج انسان کی زیادہ ہے اس کو زیادہ عبادت کرنا پڑتی ہے اپنے خیال کو قریب لانے کے لیے۔ تو بہت زندگی میں بڑا سفر گزر جاتا ہے کہ وہ خیال کو باہر اس نے رکھا ہوا۔ بچہ ہو، ینگ بلڈ آدمی ہو، تو اس کو فوکس کرنا بہت آسان ہوتا ہے، ابھی وہ چیزیں پکی نہیں ہوئی ہوتی۔ باقی آگے قدرت کا کھیل ہے، محنت تو بیکار نہیں کرتا، انسان کو مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ باقی رب تعالیٰ آسانیاں ضرور پیدا کرتا ہے، جو کوشش کرو گے یقیناً ملے گا۔ آگے کا کھیل اس کا ہے، جب انسان ارادہ کر لیتا ہے تو اس میں سے کھوٹ نکالنے کے لیے، دنیا کی لذتیں نکالنے کے لیے، نفس کی خواہشات نکالنے کے لیے، اس کو پیور خالص 24 کرات بنانے کے لیے تھوڑے بہت باہر سے ایسے دکھ آتے ہیں کہ انسان پورا اندر سے اپنے رب کی طرف ہو جاتا ہے۔ اسی کو ہم امتحان کہتے ہیں۔ جو اندر خواہشات کے آگ ہے وہ باہر کے سیک سے ہی باہر نکلتی ہے، اور عبادت سے وہ طاقتور ہوتی ہے۔ جیسے ہی کوئی پریشان کرے گا، اور پریشانی یاد رکھنا دوسرے ملک سے نہیں ہوتی، دور بیٹھا آپ کو پریشان نہیں کر سکتا، آپ کی تعلقداری ہوتی ہے وہاں پہ، وہ آپ کا لنک ہی آپ کو پریشان کر رہا ہے۔ آپ بازار میں جائیں، آپ کو کوئی فکر نہیں کسی کے ساتھ، آپ کو دکھ بھی وہاں ہی آتا ہے، یہاں لنک ہوتا ہے، لنک توڑ دے دکھ ختم۔ لنک توڑنے سے مراد یہ نہیں کہ اپنا جسم ختم کرنا ہے یا دوسرے کا ختم کرنا ہے، نہیں، ایسا تو نہیں ہوتا۔ دل سے وہ کنیکشن جو تکلیف دیتا ہے وہ میرے بس میں ہے، میں اس کو ٹوٹی مروڑ دوں کہ نہیں، مجھے اثر نہیں ہونا چاہیے، میرا کوئی تعلق نہیں، وہ رب کی مخلوق ہے، تو میں پریشان کم ہوں۔ جتنا کسی کو اپنا سمجھتا ہے، یہ ایک بات یاد رکھ لینا، آپ کو سمجھے کہ سمجھانے سے کسی کو سمجھ آ جاتی ہے، کبھی نہیں آتی۔ جب تک انسان کو کوئی چوٹ نہ پہنچے، ضرب نہ پہنچے، یا انسان کے اندر اپنے خیال میں وہ بات نہ آئے، انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اسی کو کہتے ہیں عادتیں پہیاں نہیں جاندیاں پاویں پوریا کٹیے نہیں۔ عادت کو چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہے۔ ایک آدمی کی عادت 2 نمبر ہو گئی، 20 سال ہو گئے 2 نمبر، کیسے چھوڑے گا؟ وہ تو اس کی لذت، اس کی عادت بن چکی، اس کے جسم کا حصہ بن چکی۔ کوئی نشہ کرتے ہیں، نکوٹین، سگریٹ کا نشہ ہو، چائے کا نشہ ہو، شراب کا نشہ ہو، جو 5-10 سال پی رہا ہے اس کو کیسے چھوڑے گا؟ جب تک اسے کوئی دوسری تکلیف نہ ہو تب کہے گا کہ اس کو چھوڑ دینا چاہیے، یا اس کے اپنے اندر سے آ جائے گا یار میں یہ کیا کر رہا۔ 2 دن اس کو اسی کام کو سمجھ کر لے گا،
تو ارادے بدل لے گا. جو انسان کے عادتیں پڑ جاتی ہیں اس کے آگے بند نہیں ہم باندھ سکتے. وہ کوئی بیماری ہو، کوئی روگ ہو، غصے کا ہو، تکبر کا ہو، شہوت کا ہو، کرودھ کا ہو، نفرت کا ہو، کوئی بھی کرودھ ہے، ہم اس کے آگے بند نہیں باندھ سکتے. بند باندھیں گے وہ پھیلے گا، زیادہ بڑھے گا. البتہ اس کو بائیں سے دائیں موڑ سکتے ہیں. اس چیز کو ہم علت کو اس کا نیبل بدل دے کے دوسری طرف موڑ سکتے ہیں. یہ کہیں رکاوٹ ڈال دے کوئی، ایسا ممکن نہیں. بڑی مدت چاہیے تھوڑا سا اثر ہونے تک. یہ تو قدرت کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا. وہی رحمت کرتی ہے، مگر کب کرتی ہے؟ جیسے ہی انسان کے ارادے بنتے ہیں. یہ کبھی نہیں کسی کو کہا کہ شیطان کو پکڑ کے فرشتہ بنا دو. وہ ارادہ کرے گا تو بنائے گا. اس لیے دوستو، زندگی ہے، گھبرانا نہیں. اس کو سمجھ جاؤ پھر گھبراہٹ ختم ہو جائے. ہم مسافر ہیں یا سفر میں ہیں نا. جب ہم اس جگہ کو پکا تسلیم کر لیتے ہیں تو پھر ہمارا جانا یہاں سے دشوار ہو جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں کہ موت اچھی چیز ہے کہ بری چیز ہے. تو جس کا تو دل دنیا میں لگا ہوا ہے اس کے لیے تو موت بہت بری چیز ہے، کیونکہ جہاں سے جانے کو جی نہیں چاہ رہا. تو جو یہاں سے بیزار ہے اس کے لیے تو موت نعمت ہے. تو اسی طرح دوستو آگے بڑھنا ہے. اس کے آگے جہاں اور بھی ہے بہت کچھ آگے بڑھا ہوا، بڑی خوبصورت سکون اور لذت کی جگہ ہے. آگے مزید آگے بڑھتے جانا ہے. رب تعالیٰ ضرور آسانیاں پیدا کرے گا. کوشش کرتے رہو، اپنے اندر سے دوسروں کی نفرت نکالو. کسی بھی طریقے سے اپنے اندر وہ سلامتی پیدا کرو جس سے ہم کہتے ہیں کہ آپ پر رحمت ہو. سلامتی بھیجو دوسروں پر. سلامت کی نگاہ سے دیکھو. یار لوگ جگ جگ جیے، ہمسائے بھی خوب جیے، وہ بھی جیے، وہ بھی جیے، خوشی سے جیے. کیوں اپنے اندر نفرت کی آگ جلاتے ہو کہ یہ مر جائے، اس کا بیڑا تر جائے، اس کا غرق ہو جائے؟ کیوں ہم کیسا کرتے ہیں؟ ہمارے اندر کی وہ آگ ہے جس کو حسد کی آگ بولتے ہیں. اس کا کچھ ہو نہ ہو پر اپنا آپ تو جلتا رہتا ہے. اس کو تو رب ہی چاہے گا تو کچھ ہوگا، مگر جو میں کر رہا ہوں، میں تو خود جل رہا ہوں تو کسی کا برا سوچتا ہوں. تو اسی طرح دوستو یہ زندگی ہے، اس پہ تدبر کر لیں. ان ڈوروں کو، ان بیڑیوں کو آہستہ آہستہ کاٹتے جائیں جو درد کا ذریعہ بن رہی ہے. اس سے علیحدگی کرتے جائیں. آپ سیدھا اپنے رب کی طرف رجوع کریں. کبھی کبھار دنیا کی تکلیفیں بھی، دکھ بھی رب کی طرف بھیج دیتے ہیں. یہ ہر بندے کے مختلف حالات ہیں، یہ آتے جاتے رہتے ہیں. بلکہ زیادہ تر اکثریت میں تو پچھلے جتنے بھی اللہ کے بندے دیکھیں گے آپ، وہ مصائب کی وجہ سے ہی آگے بڑھے. ہر کسی کو مصائب آئے. مصائب ایک امتحان ہے. جیسے مثال مجھے کوئی تکلیف ہے، جب تک میری انگلی کو تکلیف ہے، درد ہے، میری کوئی نفسانی خواہش بیدار نہیں ہوگی. کیوں بیدار ہوتی ہے؟ وہ سکون سے، امن سے، آرام سے، خوشی سے وہ چیزیں آگے بڑھتی ہیں. جب تکلیف مجھے انگلی پر ہے تو میری ساری توجہ ادھر ہے. اب میرا نفس خواہش کوئی کام نہیں کر رہا. نہ کپڑے کسی کو دکھانے کو جی چاہے گا کیونکہ دھیان میرا انگلی کی طرف ہے. وہ دھیان ہی نہیں تو کرنا سارا کچھ. اب دھیان میرا پورا کا پورا، جتنی تکلیف زیادہ ہے اتنی توجہ زیادہ ہے نا. جیسے ہی دھیان اس طرف رہے گا
اب مجھے نہ کپڑے پہننے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو کپڑے دکھانے کی ضرورت ہے، نہ کڑھائی گوشت کھانے کی ضرورت مزہ آئے گا، نہ کسی کے بازاروں میں گھومنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے کپڑے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ توجہ ادھر ہے۔ تو اس کا مقصد ہے اس تکلیف نے میری وہ خواہشات کو ضائع کر دیا۔ اگر اس تکلیف کی، ایک انگلی کی تکلیف کی وجہ سے میرے اندر وہ روگ پیدا نہیں ہو رہا بلکہ چھٹکارا حاصل ہو رہا ہے، تو شاید ایک وقت آ جائے کہ مجھے انگلی کی تکلیف کی بھی ضرورت نہ پڑے، وہ ویسے نکل جائے۔ اگر ویسے نکل جاتی ہے تو اس کی تکلیف کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ تو تکلیف امتحان اسی لیے ہے کہ اس کے اندر وہ خواہشات ختم ہو جائے۔ اگر ویسے ختم ہو جاتی ہے تو کیا رب آپ کو تکلیف دے گا؟ نہیں، وہ نہیں دے۔ پیور خالص کرنے کے لیے سیک درد کا ہونا ضروری ہے۔ سنیارا جتنی زیادہ پٹھی کے نیچے پھونکے مارے گا، اوپر تیزاب ڈالے گا، اتنا ہی سونا خالص ہوئے گا۔ وہی سونا جب سکون سے باہر آئے گا تو گلے کا ہار بن جائے گا، اس کی ایک ویلیو ہوگی۔ وہ 24 کرات کے والے سونے کو سب سے سامنے رکھے گا۔ بس دوستو، یہ قدرت کے راز ہے، یہی آنکھیں کھولنی ہے، یہی حقیقت کا پتہ چلنا ہے، تو ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ کوشش کرتے رہیں، غور کرتے رہیں، کسی کو برا نہ کہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ خوش رہو۔